اچھا آج جو ہم ایکچولی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. اس میں ہم نے پریمبل پڑھ لیا تھا, تو اب ہم اس میں پارٹ 1 اسٹارٹ کرنے لگے ہیں. انٹروڈکٹری جو ہے اس میں وہ سارا کا سارا ہم دیکھیں گے. اس کے اندر اس کے ساتھ ہم فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں بات کریں گے, اور اس میں جو بھی چیزیں ہیں وہ ہم دیکھیں گے. اور پارٹ 2 LLB پارٹ 3 کی کلاس ہے یہ, اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ جی یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر کیا اس میں چیزیں ہیں جو ہمیں آگے چل کے دیکھیں. اچھا جی, انٹروڈکٹری کے اندر جو آرٹیکل 1 ہے, دا ریپبلک اینڈ اٹس ٹیریٹریز. پاکستان شیل بی اے فیڈرل ریپبلک ٹو بی نون ایز اسلامک ریپبلک آف پاکستان, ہیئر اینڈ آفٹر ریفرڈ ٹو ایز پاکستان. پاکستان جو ہے وہ ایک فیڈرل ریپبلک کے طور پہ ہوگا, اور جس کو ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان کیا جائے کہیں گے, اینڈ ہیئر اینڈ آفٹر ریفرڈ ٹو ایز پاکستان. دا ٹیریٹریز آف دا پاکستان شیل کمپرائز دا پروونسز آف بلوچستان آ گیا, خیبر پختونخوا آ گیا, دا پنجاب اینڈ سندھ. یہ ٹیریٹریز ڈیفائن ہوگی. دا اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹریز ہیئر اینڈ آفٹر ریفرڈ ٹو ایز دا فیڈرل کیپٹل. ٹھیک ہو گیا جی, یہ ٹیریٹریز ڈیفائن کر رہے ہیں. اچھا, such states and territories as are or may be included in Pakistan whether by accession or otherwise. اچھا, کوئی بھی ایسی states, کوئی بھی ایسی territories whether by way of accession or by any otherwise, کوئی بھی state, کوئی بھی territory جو کہ پاکستان کے اندر شامل کی جائے گی وہ بھی پاکستان کی territory کا حصہ کہلاتی ہے. اچھا, مجلس شورا پارلیمنٹ میں بائی لا admit into the federation new states or areas on such terms and. اچھا, اب ناؤ اس میں پارلیمنٹ کو جو ہے وہ اختیار دیا, مجلس شورا کو اختیار دیا گیا. مجلس شورا جو ہے وہ قانون سازی کرے, مجلس شورا جو ہے وہ قانون سازی کرے گی. admit into the federation new states or areas on such terms and conditions as it thinks fit. مجلس شورا جب بھی کوئی نئی اسٹیٹ یا کوئی نئی ایریا انکلوڈ کیا جائے گا تو مجلس شورا جو ہے اٹ ول میک اے لا, میک دا لاس, جو بھی پرنسپل سیٹ کرے گی وہ سارے کے سارے جو ہے وہ مجلس شورا میں سے پارلیمنٹ میں سیٹ کرے. ٹھیک ہو گیا. سو بیسیکلی انٹروڈکشن کے اندر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے طور پہ ہم نے ڈکلیئر کیا, اور اس کی کچھ ٹیریٹریز ڈیفائن کر دی. اس کی ٹیریٹریز ڈیفائن کر دی, ٹیریٹریز کے ہم نے اس کے پروونسز بتا دیے, اور پروونسز کے اندر ساتھ ہم نے اس کا فیڈرل کیپٹل بھی بتا دیا. اینڈ دین ہم نے یہ کہا کہ کوئی بھی ایسا ایریا جو بائی وے آف اسیشن اور ادروائز جو اسٹیٹ اس کو چاہے اس کے اندر اپنے ساتھ شامل کرے گی تو وہ بھی پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر شمار ہوگی. سو فار ایز اس بارے میں اسیشن کے بارے میں یا اسیشن کے بارے میں جو جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوئیں گے وہ سارے کے سارے جو لا ہوگا وہ سیٹ کیا جائے گا بائی دا پارلیمنٹ, اس لا کو سیٹ کرے گا. اچھا, اس کے بعد آ جاتا ہے آرٹیکل 2, اسلام ٹو بی دا اسٹیٹ ریلیجن. اسلام شیل بی دا اسٹیٹ ریلیجن آف دا پاکستان. اچھا, اب دیکھو, ہاں اسلام جو ہوگا پاکستان, چونکہ ہم نے اس کا پریمبل پڑھا تو پریمبل کے اندر بھی اس نے اسٹارٹ میں یہی کہا دا سوورینٹی بلانگس ٹو آل مائٹی اللہ. سوورینٹی بلانگس ٹو آل مائٹی اللہ. اچھا, اب انٹروڈکٹری پارٹ کے اندر بھی انہوں نے یہی بات کی, سب سے پہلے اسلام جو ہوگا وہ پاکستان کا اسٹیٹ ریلیجن ہوئے گا. اسٹیٹ ریلیجن کیونکہ اسلام پاکستان از دا اسٹیٹ which is built on the name of the Almighty. ٹھیک ہے جی, اللہ کے نام پہ وہ ریاست جو یہ ریاست ہمارے سے وجود میں آئی. اچھا, اس کے بعد آ جاتا ہے 2A, آرٹیکل 2A, the objective resolution to form the part of the substantive provisions. The principles and provisions set out in the objective resolution produced in the annex are hereby made substantive part of the constitution and shall have effect accordingly. اچھا, ہم نے آبجیکٹو ریزولوشن 1949 ہم نے پڑھی. آبجیکٹو ریزولوشن کے اندر بیسیکلی اس کے اندر کیا باتیں لکھی ہوئی تھیں, اس کے اندر باتیں یہ لکھی ہوئی تھی, ایک ہمارا پہلا کانسٹیٹیوشنل ڈاکیومنٹ تھا. ٹھیک ہے, ایک ہمارا پہلا کانسٹیٹیوشن, کیونکہ اس وقت ہمارا کوئی کانسٹیٹیوشن تو بنا نہیں تھا, تو پہلا ہمارا کانسٹیٹیوشنل ڈاکیومنٹ تھا جس کے ذریعے سے جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اس وقت بنایا. ٹھیک ہے, جو کانسٹیٹیوشن فریمرز تھے انہوں نے یہ ڈاکیومنٹ بنایا. اب اس ڈاکیومنٹ کے اندر جو بیسک جو چیز رکھی گئی, انہوں نے کہا جی سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ
ٹھیک ہے جی. سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ. یہ ایک اور ریاست جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ریاست کو اسلامی اصولوں کے مطابق چلایا جائے گا. ریاست کو اسلامی اصول میننگ کرنا ہے وہ تمام کے تمام پرنسپلز which has been set forth in the by the injunctions of the Islam, وہ اس کو آبجیکٹو ریزولوشن کا حصہ بنائے. اور آبجیکٹو ریزولوشن کے اندر وہ ساری کی سارے دیکھو جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی قرارداد مقاصد مقصد ہے, مقاصد بیان کیے گئے کہ جی کیوں یہ قرار یہ کس فار وٹ پرپز دا پاکستان واز کریٹڈ. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو ہم نے کیا لو کہ جی یہ 1985 کے اندر جو ہے ہم نے اس کو سبسٹانٹیو پارٹ اپنا. تو پھر ایسا دیکھو کوئی بھی ایسا کام, اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی بھی ایسا کام جو کہ آبجیکٹو ریزولوشن کے آرٹیکل 2A کے خلاف ہوئے گا. آرٹیکل چونکہ ہم نے وہی میڈ اٹ آبجیکٹو ریزولوشن ایز اے سبسٹانٹیو پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. سبسٹانٹیو پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن اگر کوئی بھی ایسا کوئی بھی ایسا ایکٹ جو کہ آبجیکٹو ریزولوشن کے مقاصد کے یا اس کے آبجیکٹو ریزولوشن کے اگینسٹ ہوئے گا تو obviously it will not be sustained. It will not be sustained. ٹھیک ہے نا, وہ سسٹین نہیں کرے گا کیونکہ وہ بیسک چونکہ ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بنیادی ڈاکیومنٹ ہے اور اس بنیادی ڈاکیومنٹ کو مد نظر رکھتے کیونکہ انٹروڈکٹری پارٹ ہے, انٹروڈکشن ہو رہا ہے تو انٹروڈکشن کے اندر ہم نے آبجیکٹو ریزولوشن کو بھی اس کانسٹیٹیوشن کا ہم نے ایک بنیادی حصہ رکھ لیا. اب بنیادی حصے اب اگر کوئی بھی ایسا قانون جو کہ آبجیکٹو ریزولوشن کے اگر خلاف اس کو تضاد میں یا اس کے کنٹریری بھی اگر کوئی لا بنایا جاتا ہے تو دین وہ کسی طرح سے بھی وہ کبھی بھی ویلڈ ہے, سسٹین نہیں کرے گا. اچھا, اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آرٹیکل 3 elimination of exploitation. The state shall ensure the elimination of all forms of exploitation and the gradual fulfillment of fundamental principle from each according to his ability to each according to his work. ٹھیک ہے جی, مطلب ہر شخص کی ابیلٹی کے مطابق ہے جی اور ہر شخص کے کام کے مطابق استحصال کو ختم کرنا, مطلب ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنا لوگوں کو, مطلب ان کی ابیلٹی کے مطابق. مثلا دیکھو اب اس میں آپ کو ایگزامپل کوٹ کر دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ بندے نے کیا ہوا ہے MBA, اس کو آپ کسی کلر کی پوسٹ اوپر لگا دیتے ہیں. دس از ایکچولی ایکسپلائٹیشن. کیا خیال ہے؟ ایکسپلائٹ ہو رہا ہے نا بھائی, ایکسپلائٹیشن. اسٹیٹ نے کیا کرنا ہے, اس کو ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے جو کہ اس کی ابیلٹی کے مطابق ہوئے. The state shall ensure the elimination of all forms of exploitation and gradual fulfillment of fundamental principles from each according to his ability to each according to his work. اچھا, اس کی قابلیت اور اس کے کام کے حساب سے, اس کی قابلیت اور اس کے کام کے حساب سے, اس کی نوعیت کے حساب سے اس کو آپ نے ہر قسم کی ایکسپلائٹیشن کو جو ہے وہ ایلیمینیٹ کرنا. مطلب آپ نے کسی طرح سے بھی وہ سٹیزن پاکستان کی کسی طرح سے بھی ایکسپلائٹ نہیں کرنا, استحصال نہیں کرنا. جہاں پہ استحصال کی بات ہوئے گی وہاں پہ کیا ہوگا, وہاں پہ آپ کو فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ اسٹیٹ. اب دیکھو ایک اور بات, اب جو اس میں بات کرنے والی ہے کہ یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں وہ مینڈیٹری ان نیچر ہے, compulsory, کیونکہ because the word shall has been used. It is the duty of the state to eliminate all form of exploitation. Exploitation in respect of work, exploitation regarding to work, exploitation regarding to ability. یہ غیر منصفانہ رویے میں آ جائے گا نا سارا. ہاں, غیر منصفانہ رویے میں بھی آ جائے, انیکویلٹی کی بات میں بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے نا, وہ آگے فنڈامنٹل رائٹ میں بھی پڑھیں گے. وہ کہا ہم کہ جی تمام کے تمام سٹیزنز جو ہیں وہ ایکول ہیں, وہ آگے ہم فنڈامنٹل رائٹس کے اندر بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا, کیا ہے مطلب کہہ لو کہ بھائی لوگوں کو تعلیم نہیں دی جا رہی, بنیادی تعلیم نہیں دی جا رہی اسٹیٹ کی. دیکھو لوگوں کو بنیادی تعلیم نہیں دی جا رہی, ٹھیک ہے, لوگوں کو جاب کی جو ہے وہ پراپر فیسلٹیز نہیں دی جا رہی, بالکل ان کو اس طرح سے وہ اکوموڈیٹ نہیں کیا جا رہا. جو ان کی کوالیفیکیشن ہے, جو ان کا ورک ایکسپیرینس ہے, اس کے مطابق ان کو نہیں ایڈجسٹ کیا جا رہا. ٹھیک ہے, دس از واٹ ایکچولی. تو اسٹیٹ جو ہے ان تمام کے تمام میٹرز کو جو ہے انشور کرے گی کہ کسی طرح سے بھی اس کے سبجیکٹس کی جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن نہ ہوئے. Right of individuals to be dealt with in accordance with law. اچھا, اب بات یہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں, ہم نے یہ پڑھا ڈیو پروسیس آف لا, ہم نے پڑھا ڈیو پروسیس آف ایکویلٹی بفور لا, ایکویلٹی بفور ہے جی, ایکویلٹی بفور لا. ٹھیک ہے جی.
رول آف لا کا کانسیپٹ ہم نے پڑھا, ٹھیک ہے جی. رول آف لا کا کانسیپٹ پڑھا. رول آف لا کا کانسیپٹ یہ کہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں, وٹ ایور دا اسٹیٹس دے پوزیسز, وٹ ایور دا پوزیسز, دے آر ایکول بیفور دا لا. ایسے ہی ہے جی. اور اینڈ دے آر بینگ ڈیلٹ ان اکارڈنس ود دا لا, اور صرف وہ قانون کے ذریعے سے ڈیل کیے جائیں گے, قانون کے ہی وہ تابع ہوئیں گے, قانون سے ہٹ کے وہ بات کبھی بھی ان کو قانون سے ہٹ کے ڈیل نہیں کیا جائے. اچھا, رول آف لا کے اندر ون آف دا پرسپیکٹو یہ بھی تھا کہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں وہ قانون کے تابع ہیں, اور سب کو قانون کے ذریعے سے ڈیل کیا جائے گا, اور سب آپ کسی قسم کے قانون لا کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, لا کا اطلاق کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کی جائے. ایسے ہی ہے, وٹ ایور دا رینک دے پوزیسز, ٹھیک ہے, آل دا پرسن آر ایکول بیفور دا لا وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن, ٹھیک ہے, وٹ ایور دا اسٹیٹس. ٹو انجوائے دا پروٹیکشن آف لا اینڈ ٹو بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود دا لا is the inalienable rights of every citizen wherever he may be and of every other person for the time being within Pakistan. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ کیا کہتا ہے, سب سے پہلی بات کیا ہوا, to enjoy the protection of one, enjoy the protection of law, then and second one is the treated in accordance with law. دو بات, protection of law, enjoyment of the protection of law and treatment in accordance with the law, دو چیزیں ہیں. لا بھی پروٹیکٹ کرے گا, یس, اور وہ تمام کے تمام یہ تمام کے تمام جو حقوق جو دیے گئے ہیں, یہ شہریوں کو جو حقوق, یہ ناگزیر ہے, ہر صورت میں ان کو دیے جانا. ایکول پروٹیکشن آف لا اینڈ دے آر ٹو بی ڈیلٹ ان اکارڈنس ود دا لا, ان اکارڈنس ود دا لا آف دا اسٹیٹ. They are being dealt in accordance with the law of the state, and wherever he may be, and of every other person for the time within Pakistan. In particular, no action detrimental to the life, liberty, body, reputation or property of any person shall be taken except in accordance with the law. کوئی بھی ایسا فعل, کوئی بھی ایسا ایکٹ جو کہ کسی بھی شخص کی لائف کو, لبرٹی کو, باڈی کو, ریپیوٹ کو یا پراپرٹی کو, کوئی بھی ایسا ایکشن نہیں لیا جائے گا جو کہ اس کے نقصان کے اندر, اس کو جس سے اسے نقصان پہنچتا ہو, ٹھیک ہے, سوائے قانون کے مطابق. بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ اب آگے جب ہم فنڈامنٹل رائٹس کے اندر بھی پڑھیں گے, فنڈامنٹل رائٹس کے جب ہم پڑھیں گے تو فنڈامنٹل رائٹس کے اندر بھی آپ کو پراپرٹی کا رائٹ دیا گیا, رائٹ آف ریپوٹیشن کا دیا, رائٹ آف لبرٹی کا دیا گیا, رائٹ ان ریسپیکٹ آف یور باڈی دیا گیا, رائٹ ٹو لائف دیا گیا. تو وہ یہ سارے کے سارے باتیں بیسیکلی یہ ایک سیکشن آرٹیکل 4 کے اندر, باقی آگے جا کے ہم اس کو ایکسپلین کریں گے, ٹھیک. یعنی کہ بیسیکلی یہ پروٹیکشن آف لا کی بات کر رہا ہے. تو فنڈامنٹل رائٹس بھی جو ہے وہ آپ کو دے آر گرانٹیڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن. تو کیا ہوا, جو آپ کو یہ بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ایکٹ نہیں کیا جائے گا کسی ایکٹ کے ذریعے سے آپ کو اسٹیٹ آپ کو کسی اسٹیٹ کیا کرتی ہے, آپ کو آپ کی پراپرٹی سے محروم کر دیتی ہے. اسٹیٹ آپ کو پراپرٹی سے محروم کر دیتی ہے. بھائی دیٹ از ناٹ دا ایکول ٹریٹمنٹ آف دا لا, دیٹ از ناٹ دا ایکول پروٹیکشن آف دا لا, دیٹ از ناٹ ٹریٹمنٹ اکارڈنگ ٹو دا لا. سو ان آرڈر ٹو ٹریٹ, کیا ہے بھی, آپ اگر فرض کریں گورنمنٹ کو کسی پبلک پرپز کے لیے آپ کی پراپرٹی ریکوائرڈ بھی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا ایک پراپر پروسیجر وضع کیا گیا, اس کا ایک پراپر پروسیجر بھی وضع کیا گیا. وہ پراپر پروسیجر وضع کر کے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت گورنمنٹ نے اگر کسی پبلک پرپز کے لیے آپ کی پراپرٹی ایکوائر بھی کرنی ہے تو وہ پراپرٹی اس پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے اس پراپرٹی کو, اگر وداؤٹ آپ سے پراپرٹی سنیچ کر لی جاتی ہے یا کوئی بھی پرائیویٹ انڈیویجول بھی آپ کی پراپرٹی سنیچ کر دیتا ہے, تو وہ کیا ہے, لا ول ٹیک دیئر وے, مطلب لا اپنا راستہ لے. ٹھیک ہے جی. اپنا آگے کیا ہے, نو پرسن شیل بی پریونٹڈ فرام اور بی ہنڈرڈ ان ڈوئنگ دیٹ وچ از ناٹ پروہیبٹڈ بائی لا. کسی بھی شخص کو کوئی بھی ایسا کام کرنے سے روکا نہیں جائے گا جس کی قانون نے ممانعت نہیں کی, جس کی قانون نے ممانعت نہیں کی. کسی قسم کی ایسی کوئی ہنڈرنس, رکاوٹ نہیں بنائی جائے گی, پیدا نہیں کی جائے گی جس نے قانون نے بھی جس کی اجازت نہیں. قانون اگر کسی کام کو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, لا اگر کسی کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, تو آپ کو وہ کام کرنے کی اجازت ہوئے گی, وہ آپ ہر صورت میں وہ کام کر سکتے ہیں. سو کسی قسم کی بھی کوئی ایسی ہنڈرنس, کوئی ایسی کوئی رکاوٹ, ایسی کوئی پریونشن نہیں کی جائے گی جس کی قانون نے اس کو کرنے کی اجازت نہ دی. ٹھیک ہو کہ نہیں, یعنی کہ ہر وہ کام کر سکتا ہے جس کی قانون نے اجازت دی. اچھا آگے کیا ہے, نو پرسن شیل بی کمپیلڈ ٹو ڈو دیٹ وچ لا ڈز ناٹ ریکوائر ہم ٹو ڈو. اب کہاں کیا ہے, اب یہ دوسری طرف بات آ گئی, کیا کہتے ہیں, کسی بھی شخص کو مجبور نہیں کیا جائے گا ٹو ڈو, ایسا کرنے کے اوپر, دیٹ وچ دا لا ڈز ناٹ ریکوائر ہم ٹو ڈو,
جس کے بارے میں قانون تقاضا ٹو ڈو وچ دا لا ڈز ناٹ ریکوائر ہم ٹو, جس سے قانون ریکوائر نہیں کرتا کہ آپ ایسا کرو. یعنی کہ کسی بھی کوئی کام کو ایسا کرنے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا جس کا قانون تقاضا نہیں, جس کا لا تقاضا نہیں کرتا, اس کو آپ مجبور نہیں کر سکتے کہ بھی آپ یہ کام ایسا کرو. ٹھیک ہے جی. تو پھر یہ بیسیکلی ایک آرٹیکل تھا. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ اس کے اندر لوگوں کی لبرٹی کو, باڈی کو, ریپوٹیشن کو اور تمام کے تمام رائٹس کو جو ہے بیسیکلی اس کو بیضابط کیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا اب بات دیکھو نا, اب آرٹیکل ہم 4 کو دیکھا جائے, آرٹیکل 4 کو اگر دیکھا بھی جائے ان رسپیکٹ ٹو دا فنڈامنٹل رائٹس بھی دیکھا جائے, تو فنڈامنٹل رائٹس کے اندر بھی تو بات یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری باتیں یہاں سے ہی نکل رہی ہیں نا, ساری کی ساری کی باتیں یہاں سے نکل رہی ہیں. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ فرض کرو کسی بھی انڈیویجول کو وہ جہاں پہ وہ کام کر رہا ہے وہاں پہ وہ کام کر رہا ہے اور اس کو سیلری نہیں دی جاتی, وائلیشن. ٹھیک ہے جی, وائلیشن ہے نا. کیا کہتا ہے, رائٹ آف انڈیویجول ٹو بی ڈیلٹ ود ان اکارڈنس ود لا. لوگوں کے جو حقوق جو ہیں, انڈیویجولس کے جو حقوق ہیں, وہ قانون کے مطابق ڈیل کیے جائیں گے. بیکاز لا از دا اونلی انسٹرومنٹ ٹو رن دا سوسائٹی. ایسے ہی ہے بھائی, لا از دا اونلی انسٹرومنٹ, لا از دا اونلی وے, لا از دا اونلی پیسج ٹو رن دا اسٹیٹ, دا افیئرز آف دا اسٹیٹ, رن دا سبجیکٹس آف دا اسٹیٹس. اگر لا نہیں ہے تو اس صورت میں کیا ہے, اس صورت میں کیا ہے, اس صورت میں کیا اس کی صورت حال ہے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ وہی بیسیکلی بات آ جاتی ہے کہ ہم نے بات یہ کرنی ہے کہ رول آف لا کی بات. وہ بات یہ ہے کہ لا از دا اونلی انسٹرومنٹ which helps the society to grow. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جاتا ہے آرٹیکل 5 کی طرف ہم دیکھتے ہیں. Loyalty to state and obedience to the constitution and law. Loyalty to the state is the basic duty of every citizen. And obedience to the constitution and the law is inviolable obligation of every citizen wherever he may be and of every other person for time being within Pakistan. ٹھیک ہے جی. بات یہ کر رہا ہے, پہلی بات یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے تمام کے تمام سٹیزن نے they have to be loyal to the state. اچھا, and then کہتا ہے obedience to the constitution. کانسٹیٹیوشن کو ماننے والے جی. اب دیکھو دو باتیں لفظ لکھی ہیں, ذرا بات کو ذرا نوٹس کرنا. obedience to the constitution and law. obedience to the constitution and law. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو کانسٹیٹیوشن بھی تو لا ہی ہے, کانسٹیٹیوشن بھی تو لا ہی ہے نا. اب اس کو ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جنرل لا کی بات ہو سکتی ہے. بھائی لا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا, بھائی پراپرٹی سے ریلیٹڈ لا ہو یا کوئی بھی لا ہو, کوئی بھی لا ہو سکتا, کوئی بھی لا, ہاں کوئی بھی پیس آف لیجسلیشن. ٹھیک ہے. اب اسپیسیفکلی طور پہ یہاں پہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کا ذکر کر دیا, اور اینڈ دا لا از دا انوائلیبل آبلیگیشن آف ایوری سٹیزن ویئر ایور ہی مے بی اینڈ آف ایوری ادر پرسن فار دا ٹائم بینگ ود ان پاکستان. میننگ دیر بائی, یعنی کہ کانسٹیٹیوشن کو آپ نے ہر صورت میں جہاں کہیں پہ بھی ہے, اور اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ نے ہر صورت میں کانسٹیٹیوشن کو اوبے کرنا ہے اور لا کو اوبے کرنا, لا کی اوبیڈینس کرنا, لا کے اوپر بائنڈنگ ہوئے. اچھا, اس کے بعد اب آ جاتا ہے ہائی ٹریزن. اینی پرسن ہو ایبروگیٹس اور سبورٹس اور سسپینڈس اور ہولڈز ان ابینس اور اٹیمپٹس اور کانسپائرز ٹو ایبروگیٹ اور سبورٹ اور سسپینڈ اور ہولڈ ان ابینس the constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason. اچھا, کیا کہتا ہے, اب دیکھو بات کیا کر رہا ہے. کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرتا, سبورٹ کرتا ہے, سسپینڈ کرتا ہے, ہاں, ہیلڈ ان ابینس اور اٹیمپٹس, اور ابھی پہلے تو کیا ہے کہ جی ایبروگیٹ, سبورٹ, سسپینڈ اور ہولڈ ان ابینس. سیکنڈ کیا ہے, اور اٹیمپٹس اور کانسپائرز ٹو ایبروگیٹ اور سبورٹ اور سسپینڈ اور ہولڈ ان ابینس the constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason. When the constitution has been subverted or been abrogated or has been suspending or has been held in abeyance,
held in abeyance اور یا اس طرح کی کوئی کوشش کی جاتی ہے, اٹیمپٹ کی جاتی ہے یا کانسپریسی کی جاتی ہے ایسا کرنے کے لیے, تو اس وقت میں ہی ول بی گلٹی آف دا ہائی ٹریزن. ٹھیک ہے, ابھی دیکھو آپ ایک دور آیا بیچ میں جوڈیشل ایکٹیویزم ہوا. ٹھیک ہے, جوڈیشل ایکٹیویزم ہوا, اس میں کیا ہوا کہ جی جوڈیشری نے بہت سارے ایسے کام بھی ان کے اندر انٹرفیئر کیا جو کہ ان کے ان کے اختیار سے باہر تھے. ٹھیک ہے, ایگزیکٹو کا کام تھے. ٹھیک ہے بھائی, جوڈیشل ایکٹیویزم بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں جہاں پہ الٹرا وائرس کا کانسیپٹ ہے وہاں پہ ضرور آپ کریں, بٹ یہ کہ ہر کام جو ہے جوڈیشل ٹیک اوور کریں, جوڈیشلی ٹیک اوور کریں, دیٹ از ناٹ پراپر, دیٹ از ناٹ ڈیو. اب دیکھو بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سیپریشن آف جوڈیشری کا کانسیپٹ ہے, مطلب ایسا ہمارے کانسٹیٹیوشن ہم ایسا ویسے تو نہیں ہے, لیکن ہم سیپریشن آف جوڈیشری کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, سیپریشن آف پاور کی بات کرتے ہیں, تمام ہم تین آرگنس آف دا گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایگزیکٹو, لیجسلیچر, جوڈیشری کی بات کرتے ہیں. تو تینوں آرگنس جو ہے دے ہیڈ ٹو ورک دیئر ود ان پیرامیٹرز. Yes, they had to work there within their parameters. Nobody's بھی separation of power کا concept بھی یہ ہے کہ nobody is allowed to encroach in the past into the past of the other organ. جہاں پہ کوئی انکروچمنٹ ہوئے گی. ٹھیک ہے, although کہ separation of power کا concept جو ہے یہاں پہ پوری طرح سے تو نہیں ہے, لیکن جو بھی پارشلی طور پہ جیسے بھی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے یہاں پہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ایگزیکٹو بھی رکھ لیے, لیجسلیچرز بھی رکھ لیے. ٹھیک ہے, اور جوڈیشری بھی, جوڈیکیشن بھی رکھ دی, وہ تمام کی تمام. Any person aiding or abetting or collaborating the acts mentioned in clause 1 shall likewise be guilty of either. اب کیا ہے, پہلے تو اس نے کیا attempt, subvert, suspend اور held in abeyance. اچھا, اب دوسری بات کیا ہے, if he is aiding or abetting, aid بھی کر رہا ہے, abet بھی کر رہا ہے, یا کسی قسم کی کوئی collaboration بھی ہے, تو وہ بھی جو ہوگا وہ بھی high treason کی مد میں آئے. اچھا, an act of high treason mentioned in clause 1 or clause 2 shall not be validated by any court including the Supreme Court and the High Court. دیکھو کیا کہہ دیا, نے کہا جی کسی طرح سے بھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جو ہے, ٹھیک ہے, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ یہ 18th امینڈمنٹ کے ذریعے سے انہوں نے ایڈ کیا آرٹیکل, یہ جو کلاز ہے 2A, یہ 18th امینڈمنٹ کے ذریعے نے کہا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو ہے کسی طرح سے بھی ہائی ٹریزن کے فیل کو جو ہے وہ ویلیڈیٹ نہیں کر سکتے, وہ ویلیڈیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. اچھا, آگے کیا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کا بھی یہاں پہ انہوں نے بار کر دیا, سپریم کورٹ کی جورسڈکشن جو ہے وہ بار کر دی گئی. ٹھیک ہے جی, کہ یہاں پہ کسی طرح سے بھی ان کو انٹرٹیننگ ہے. مجلس شورا پارلیمنٹ شیل بائی لا پرووائڈ فار دا پنشمنٹ آف دا پرسنز فاؤنڈ گلٹی آف دا ہائی ٹریزن. مجلس شورا جو ہے وہ پرووائڈ کرے گی کہ جی اس کی پنشمنٹ کیا ہوئے گی. ٹھیک ہے جی, اب آگے چلتے ہیں, میں اب اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ہمارے پاس ہے ہائی ٹریزن ایکٹ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, ہائی ٹریزن ایکٹ. ٹھیک ہے جی, میں اب یہ پڑھا دیتا ہوں, یہ پنشمنٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. ہائی ٹریزن Punishment Act 1973, an act to provide for the punishment of persons found guilty of acts of abrogation, of subversion of a constitution, or of high treason. Achha ji, the following act of the parliament received the assent of the president on the 26th September 1973 and is hereby published for general information. Whereas it is necessary to provide for the punishment of persons found guilty of acts or abrogation or subversion of the constitution or of high treason, it is hereby enacted as follows. Shorter. This act may be called the High Treason Punishment Act 1973. It extends to whole of Pakistan. It shall come into force at once. ٹھیک ہے جی. اچھا, پنشمنٹ کیا بتائے گی, پنشمنٹ فار ہائی ٹریزن اینڈ a person who is guilty, found guilty of having committed an act of abrogation or subversion of a constitution in force in Pakistan at any time since the 23rd day of March 1956 or 23rd day of March 1956. وہاں سے وہ ڈیٹ ریکنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, 56. اچھا, اور آف ہائی ٹریزن ایز ڈیفائنڈ ان آرٹیکل 6 آف دا کانسٹیٹیوشن شیل بی پنشیبل ود ڈیتھ اور امپریزنمنٹ فار لائف. اچھا جی, آپ کہتے ہیں پروسیجر, نو کورٹ شیل ٹیک کوگنیزنس آف این اوفینس پنشیبل انڈر دس ایکٹ ایکسپٹ اپان اے کمپلینٹ ان رائٹنگ میڈ بائی اے پرسن آتھرائزڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ ان دس بہاف. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ پروسیجر بھی وضع کر دیا گیا. پروسیجر یہ کیا گیا جی, کسی کوئی بھی کورٹ جو ہے کوگنیزنس نہیں لے گی, ہائی ٹریزن کے اوفینس کی کوگنیزنس نہیں لے گی. ٹھیک ہے جی, اختیار ریزیوم نہیں کرے گی سوائے ایکسپٹ اپان اے کمپلینٹ ان رائٹنگ میڈ بائی اے پرسن آتھرائزڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ ان دس بہاف, سوائے اس شخص کو جس کو فیڈرل گورنمنٹ آتھرائز کرے گی کمپلینٹ فائل کر. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب دیکھو بات یہ ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی ایسا کام
جو آپ کانسٹیٹیوشن جس کے ذریعے سے آپ سبورٹ کرتے ہو, ٹھیک ہے, سسپینڈ کرتے ہو, ایبروگیٹ کرتے ہو, ٹھیک ہے, وہ سارے کے سارے جو ہوں گے وہ آئے ٹریزن کی بعد میں آئیں گے. ٹھیک ہو گیا جی.